ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ اپوزیشن میں تھے اور عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو آپ کی رہائش گاہ کا جو بہت بڑا لان ہے وہاں پہ ایک سیمینار ہوا. اس سیمینار میں مجھے بھی بلایا گیا اور وہاں پہ آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی تھی. تو اس نے کبھی آٹا دکھایا ہمیں، کبھی چینی دکھائی اور پھر مارکیٹ کے ریٹس دکھائے، بل دکھائے. اور خرم صغیر خان صاحب جو ہیں ان کا کلپ ابھی تک میرے پاس موجود ہے کہ یہ دیکھیں جی آٹا اتنا مہنگا ہو گیا، چینی اتنی مہنگی ہو گئی ہے. تو اب آپ کی حکومت ہے اور اس وقت کراچی سے لے کے خیبر تک آٹا مہنگا ہو چکا ہے، اور سب سے مہنگا آٹا دو پاکستان کے شہروں میں ہے، ایک کراچی میں اور ایک اسلام آباد، جہاں سے کہ آپ ایم این اے ہیں. اور 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 1800 روپے ہے، جبکہ باقی جگہ پہ کہیں 1600 ہے، کہیں 1650 ہے، لیکن کراچی اور اسلام آباد میں 1800 روپے ہے. میری صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ قیمتیں کنٹرول کرنا اور یکساں مارکیٹ میں اسٹیبلٹی رکھنا قیمتوں کے حوالے سے یہ پروونشل گورنمنٹس کا کام ہے. اور اسلام آباد میں کس کی ذمہ داری ہے؟ میں آتا ہوں اسلام آباد میں، آپ کو جواب دیتا ہوں. اسلام آباد کی انتظامیہ اتنی اس سلسلے میں سختی کرتی ہے کہ کسی کو قطعی طور پہ اجازت نہیں ہوتی کہ وہ ایک جو مخصوص ریٹ ہے جو آپ کا اسلام آباد، جو ہماری جیسے منڈی کہتے ہیں، ہماری جو ٹرم ہوتی ہے، فروٹ منڈی ہے، سبزی منڈی ہے، اسی طرح گروسریز کی، وہ دکاندار ڈسپلے بھی کرتے ہیں کہ یہ قیمت ہے، اسی پہ انہیں بیچا جاتا ہے. ہاں اگر کوئی اس سے زیادہ بیچتا ہے اس کے خلاف پرچے بھی ہوتے ہیں، گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں. یعنی آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حلقے میں یہ چیزیں مہنگی ہیں. میں آپ کو اصل بات بتاؤں تو میں تو یعنی اس بات سے اتنا تنگ ہوں کہ ہر دوسرے دن انتظامیہ جو ہے وہ دکانداروں کے خلاف پرچے دے رہی ہے، دکانداروں کو پکڑ رہی ہے. اور یہ بڑا ایک فائن بیلنس ہوتا ہے، پکڑ کے پھر چھوڑ دیتی ہے نا. نہیں چھوڑتی نہیں ہے. تو اس کے نتیجے میں آٹا 1800 روپے کا ہو جاتا ہے 20 کلو کا تھیلا. بالکل نہیں چھوڑتی. اور پرائم منسٹر صاحب کی سلسلے میں جو ڈائریکشنز ہیں ہماری آئی سی ٹی ایڈمنسٹریشن کو، وہ اتنی کلیئر کٹ ہیں کہ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اوائڈ کر ہی نہیں سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پنڈی اور اسلام آباد آپس میں دو ملے ہوئے جڑواں شہر ہیں، تو لہٰذا یہ بات کہنا کہ جی پنڈی میں سستا ہے اسلام آباد میں مہنگا ہے، پنڈی میں سستا ہے، یہ میرے پاس فگرز ہیں. یہ ہو نہیں سکتا. لیکن میں اس کے باوجود راول پنڈی میں ہے، چیک کروں گا اس بات کو، آج ہی چیک کروں گا، چیک کر لیں. اور اس بات کو اگر کسی جگہ کسی نے کو وائلیشن کی اس کے خلاف پراپر ایکشن ہوگا. سارے پنجاب میں سستا نہیں ہے، مختلف پنجاب کے مختلف شہروں میں مختلف ریٹ ہے. مثلا بھاولپور میں بہت مہنگا ہے لیکن راول پنڈی میں اتنا مہنگا نہیں ہے. اس کی اور بھی وجوہات ہیں راول پنڈی میں بہت زیادہ مہنگا نہ ہونے کی. لیکن شاید خٹک صاحب یہ بتائیں نا کہ خیبر پختونخوا کے بھی بہت سے شہر جو ہیں ادھر بھی آٹا کافی مہنگا ہے. تو یہ پروونشل گورنمنٹ آپ کی بھی ناکام ہے. ویسے میر صاحب، ہم نے جب پنجاب کا کسان رول رہا تھا، جب پنجاب کے کسان سے کوئی بھی پنجاب گورنمنٹ گندم نہیں خرید رہی تھی، تو ہم نے وہاں پہ بڑی اوپن ڈور پالیسی بنائی کہ آپ اپنے گندم لے کے آئیں. فرسٹ کم فرسٹ سر والی بات تھی. جو وہاں پہ ہم نے ان کو پرائز دی، سپورٹ پرائز تھی، وہ پنجاب کے مقابلے میں بہتر تھی. اور مقصد یہی تھا کہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ جو ہے وہ اتنا گندم خریدے تاکہ کوئی کرائسس نہ آئے. اور چونکہ خیبر پختونخوا کی اپنی گندم تو ہے نہیں، پنجاب سے زیادہ وہاں پہ خریداری ہوتی ہے، تو ہماری حکومت نے لی. اور ایگزیکٹ میں آپ کو اس وقت نہیں بتا سکتا کہ ریٹوں میں کتنا فرق آیا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا. لیکن شکر ہے آپ ایک واحد اینکر ہے کہ جن کو آج بھی یہ یاد ہے کہ چینی، آٹا، گندم، چاول، کھانے کا تیل، گاڑی کا تیل، اس کے اوپر ہم نے بات چیت کرنی ہے. ورنہ ہمارے دور حکومت میں تو ہم اس میڈیا سے اتنے تنگ آ گئے تھے. 1 روپے چینی مہنگی ہوتی، مائک پرا کے بازاروں میں لوگوں سے پوچھتے کہ جی چینی مہنگی ہو گئی، آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو انہوں نے تو گالیاں ہی دینی تھی جب 1 روپے چینی مہنگی ہوئی. ہمارے دور حکومت میں جو 60-70 روپے کلو چینی تھی، آج وہ 100-110 روپے کلو ہے، لیکن مائک پر آنے والا ہمیں کوئی نہیں مل رہا. اسی طرح جو تیل ہمارے دور حکومت میں 160-170 روپے فی لیٹر تھا، آج 250, 60, 70, 80 روپے کا ہے، لیکن کوئی مائک پر آنے والا میڈیا کا ہمیں نہیں مل رہا. اسی طرح اور بھی ایسی چیزیں ہیں. دیکھیں مہنگائی جو ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میڈیا کے لوگوں کو میڈیا کنٹرولڈ ہے. اور کیونکہ آلریڈی یہ ان الیکٹڈ ہیں، یہ تو فارم 47 کے ذریعے آئے ہیں، کون سا الیکشن جیت کے آئے ہیں. لیکن ان کو جتنی سپورٹ مل رہی ہے، اگر اس کے 10% سپورٹ ہمیں ملتی نا
تو ہمارے دور حکومت کا جو سنہرا دور تھا، جس میں کوئی ملٹری آپریشن نہیں تھا، جس میں کوئی ڈرون اٹیک نہیں تھا، جس میں اگر کوئی پروٹیسٹ کرتا، کوئی دھرنا دیتا تو کم از کم احساس ہوتی حکومت کے کہ ہاں ہماری آپ کی حکومت کے دور میں ایک ایسا وقت بھی تھا کہ جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی پرائم منسٹر عمران خان تعریفیں کرتے تھے، چیف جسٹس صاحب بھی آن بورڈ تھے، سارے آن بورڈ تھے، تو پھر کچھ پرابلم تو ہوا نا. لیکن شاہد خٹک صاحب کہہ رہے ہیں میڈیا کنٹرولڈ ہے. کہ شاہد خٹک نے ایک بہت معصومانہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس طرح کی سپورٹ 10% ہمیں مل جاتی. آپ بتائیں کہ کتنی سپورٹ تھی دنیا کی کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے. یار عمران خان ہمیشہ ایک ہی بات، ہم ایک پیج پہ ہیں، مجھے مکمل سپورٹ حاصل ہے، ہمیں ہر طرح کا جناب تائید حاصل ہے اور ادارے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں نا انہوں نے کہا ایک منٹ شاہد خٹک، میں اس میں ابھی آپ کی میں بات کو انڈورس کر سکتا ہوں، تصدیق کر سکتا ہوں. میں عمران خان کا وہ کلپ چلانا چاہتا ہوں جس میں عمران خان جنرل باجوہ کی تعریف کر رہا ہے. نہیں چلا سکتا، وہ کہتا ہے میڈیا کنٹرولڈ ہے. دیکھیں میڈیا کنٹرولڈ اگر نہیں تو عمران خان اپنے دور میں چلا دیں آپ، یعنی کہ وہ کلپ چلنے کا عمران خان کو نقصان ہے. اچھا ذرا پھر بھی نہیں چلا سکتا. عمران خان تصویر چلا دیں، بات تو بتائیں ذرا. چلو میڈیا کنٹرولڈ ہے، ایسا کہہ دیں مجھے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنا چینل ہے جیو، اس کے اونر کو پرچہ دے کے اندر کس دور میں ہوا تھا؟ جب عمران خان پرائم منسٹر تھا جناب. ہوں دسو، یعنی میڈیا پہ جبر عمران خان کے دور میں کچھ کر رہے ہیں. نہیں ہم نے کوئی کس کو اندر کیا ہم نے. اچھا ابھی تو بہت ساری میری بات چھوڑا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جبر جو ہے ابھی لاہور میں جمیل کل ہی اس کے اوپر پیکا کا ہمارے دور میں ہوا ہے. اچھا کل ہی ہوا ہے پیکا. ہاں پیکا وہ آپ بھی لے کے آئے اور یہ بھی لے کے آئے. اس پیکا میں اگر وہ پیکا کسی کے خلاف غلط استعمال ہوا تو اچھا آج ہے احمد فراز صاحب جو ہیں، وہ شبلی فراز کے والد تھے لیکن پاکستان کے شاعر تھے اور پورے پاکستان کا اثاثہ تھے، اور ہمارے اس پروگرام کیپٹل ٹاک میں بہت تو ابھی آج ان کی برسی بھی ہے اور شاہد خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کنٹرولڈ بھی ہے. تو ہم نے جو احمد فراز صاحب سے سیکھا وہ انہوں نے ہمیں آپ کے اس سکرین پہ ہمیں کیا بتایا، ذرا دیکھیے. قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے، میرا قلم نہیں کاسا کسی گداگر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے. جو حرص، ہوس اور خوشامد اور شو لیکنگ تک یہ جائز ہے. کل ایک منسٹر سے میں نے ہوٹل میری وہ آئے تھے، وہ مجھے ملنے کے لیے، میں نے کہا میں تو اس سے ہاتھ بھی نہیں ملانا چاہتا جو اس حکومت کے ساتھ، اور میرا خیال ہے کہ ہم زندہ رہیں گے، یہ نہیں رہیں گے. تو غاصبوں کے بارے میں احمد فراز صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم زندہ رہیں گے، تم زندہ نہیں رہو گے. اور اس کلپ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں.